بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا خادم وسیم ایک دفعہ اور آپ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک یونیک پرسنالٹی کے ساتھ، ایک نرس لیجنڈ، نرس لیڈر، بہت ایکٹیو اور بہت سارے ریلیشن ہیں اور بہت عرصے سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہے. میں آج آپ کو سر جیمس وارڈ سے ملاقات کرواتا ہوں، جو کہ سب سے پہلے انہوں نے پرائیویٹ نرسنگ اسکول بنایا. اب یہ کالج کی طرف جا رہے ہیں اور اس ٹائم 2 کالج، سینٹ جیمس انسٹیٹیوٹ اور سینٹ جیزس اینڈ میری کے یہ آنر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ایسوسیشن ہے اس کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں. اور ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. آج ان کے آفس میں کراچی میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. گڈ آفٹرنون. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. میں آپ کا 2-4 سوال ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، دیکھ رہے ہیں ہمارے نرسز دوسرے لوگ بھی، کہ آپ نے اتنی جلدی ایک کیسا ہی کانسیپٹ آیا. آپ لیاقت نیشنل کے تو پہلے اس میں ہیں کہ بھئی میل نرس بننے، فیمیل ڈومیننٹ پروفیشن ہے یہ، تو کس طرح آپ اس میں آئے؟ میں جیمس وارڈ، میں ارلی ویجز میں یعنی لیاقت نیشنل سے میرا تعلق ہے. لیاقت نیشنل سے میں نے نرسنگ کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کی، ایڈمنسٹریشن ٹیچنگ کیا، پھر کارڈیک نرسنگ کی، بی ایس سی نرسنگ کیا، ہومیوپیتھی کیا اور ماسٹر ان ہیلتھ مینجمنٹ میں نے کیا ہوا ہے، اور فزیوتھراپی کا بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے. اور میری جو بیسکلی بنیاد ہے وہ معذور بچوں کے ادارے سے ہوئی تھی. میں ایز اے سوشل ورکر بھی شروع سے رہا ہوں، تو 2 معذور بچوں کے ادارے سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. اور جب معذور بچوں کے ادارے کا پروگرام شروع کیا تو اس میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ادارے میں یعنی بچوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو اس بیس پہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ کمیونٹیز میں نہیں ملتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم نے کمیونٹی سینٹر بنایا. ٹھیک ہے، تو کمیونٹی سینٹر جو تھا آغا خان 10-12 سال 15 سال انہوں نے ہمارے ایریا میں چلایا، تو جگہ بھی میری ہی تھی. اور جب انہوں نے چلایا تو اس کو پھر ہینڈ ٹیک اوور میں نے کیا. تو کمیونٹی سینٹر پھر ادارے کے بعد کمیونٹی سینٹر شروع کیا. کمیونٹی سینٹر کے بعد پھر ہم نے نرسز والنٹیئر تیار کرنے شروع کر دی، تاکہ مختلف پاکستان کے ایریاز کے اندر نرسز جائیں، تاکہ وہ اپنی اپنی کمیونٹیز کے اندر جب وہ کام کریں، تاکہ وہ مدر اینڈ چائلڈ کا جو پروجیکٹ تھے ان پہ تھوڑی سی وہ روشنی ڈالیں، جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اسپیشل بچے جو ہیں، ان کا ریشو جو ہے وہ پاکستان میں کام ہو. تو پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارا ایک ویژن تھا بنا، کیونکہ میل نرسنگ پاکستان میں بہت کم تھے. اور پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مشن ہاسپٹل کوئٹہ، اور سب سے بڑا جو دوسرا انسٹیٹیوشن تھا وہ لیاقت نیشنل تھا. تو لیاقت نیشنل نے پاکستان میں بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ تیار کی. اور لاڑکانہ گورنمنٹ سیکٹر پہ لاڑکانہ میں بھی جو ہے وہ بہت پہلے 2-3 بیچ جو ہے وہ نکلے تھے. اور نشتر میں بھی جو ہے وہ مطلب ملتان میں بھی یعنی شروعات، اور لاہور میں بھی، لاہور میں UCH میں ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی. لیاقت نیشنل جو اسٹل لانگ پیریڈ جب وہ میل نرسز کی جب بھی ہو گیا، تو ہم نے پھر اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے میل نرسنگ کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہم نے اس لیے رکھا، کیونکہ فیمیل اگر 20 یا 25 کا بیچ نکلتا ہے تو اس میں 5-10 ایسے ہوتے ہیں جیسے میرے اور آپ جیسے کوئی اگر ایسے ہیں تو اپنی بیگمات کو جو ہے وہ جاب نہیں کرنے دیتے ہیں. باقی کچھ ایسی ہیں جو فیملی کی وجہ سے وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو جاب نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ پھر ان کی نہ فیملی ڈیولپمنٹ نہیں، وہ سیلف ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو میل نرسنگ کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا، ہماری NGO تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہم فیملی ڈیولپمنٹ کریں. تو میل نرسنگ جو تھی وہ فیملی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے کیا تھا. اگر وہ فیمیل شادی کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ نہیں کرتی، جاب نہیں کرتی یا فیس آؤٹ ہو جاتی ہے اپنے پروفیشن سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈیولپمنٹ رہ جاتی ہے. تو ہم نے فیملی ڈیولپمنٹ پروگرام کی وجہ سے 2005 میں یہ پاکستان کا سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے. ایز اے نرس پاکستان میں پہلا نرس میں ہوں جس نے اس نرسنگ انسٹیٹیوشن کی ابتدا کی. تو ماشاءاللہ ہم نے میل نرسنگ انسٹیٹیوٹ کیا، اور 2005 سے لے کے اب تک جو ہے وہ 50 سیٹس ہمارے پاس تھیں، اور ہم نے بے شمار جو ہے
وہ ہم نے میل نرسز جو ہے وہ تیار کی ہیں، اسپیشلائزیشن میں تیار کی ہے، کارڈیاک پیڈیاٹرک مڈیفری کی اسٹوڈنٹس ہم نے تیار کی، بی ایس سی 2008 میں ہم نے جو ہے وہ بی ایس سی پروگرام پوسٹ آرن اور ابھی ریسنٹلی ہم جیسے وہ فیس آؤٹ ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ بالکل فل تیاری کے اندر ہیں، اور پاکستان نرسنگ کونسل سے جو ہے وہ ہمارا ادارہ جو ریکگنائز ہو چکا ہے، ہم جو ہے وہ جنیرک نرسنگ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، یونیورسٹی کے آخری مراحل میں ہم مطلب پیشے رفت ہیں۔ اچھا، میرا ایک اور سوال تھا کہ آپ اس فیلڈ میں آلموسٹ 35 ایئرز ہو گئے، آلموسٹ 40 ایئرز ہونے والے، 35 سے زیادہ، تو نرسنگ کے اندر کیا تبدیلی دیکھی ہے آپ نے؟ نرسنگ پاکستان کے اندر آپ نے تو ہمیشہ پریکٹس بھی یہی کی، کیا تبدیلی ہے؟ جہاں تک دیکھیں پہلے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں کہ وہ کسی نے ماموں بار ہے تو رشتے کے چکروں میں لڑکی کو بولا جی نرسنگ کر لے، لڑکی کو بولا نرسنگ کر لے، پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ کسی کے کہنے پہ نرسنگ پہ آ رہا تھا اور اس کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا، یا پھر لوگوں کا یہ تصورات تھا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو نرسنگ میں اس کو ڈال دیا۔ اب وہ ساری چیزیں جو وہ تبدیل ہو چکی ہیں، اب وہ اسٹوڈنٹ خود شوق سے جو ہے اویئرنیس اتنی ہو چکی ہے کہ اب وہ شوق سے جو ہے وہ نرسنگ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے آتے ہیں۔ اب وہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ خدمت کے طور پہ اور پروفیشنلی جو ہے اس کو جو ہے کر رہے ہیں۔ اب اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے، اویئرنیس زیادہ۔ اور نرسنگ کی سائڈ میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ نرس جو ہے پیشنٹ کیئر یا وہ امپروو ہوئی ہے یا کیا وہاں پر کیا؟ ابھی اگر وہ دیکھا جائے جس طرح سے ہم لوگوں نے جس وقت میں نرسنگ کی تھی، وہ نرسنگ جو تھی وہ ایک نرسنگ پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ نرسنگ ہے۔ ابھی جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا تو نرسنگ کیئر کا رجحان جو ہے نا وہ کم ہوتا ہوا جا رہا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ اب وہ نہیں ہے، وہ زیادہ تر زیادہ جو ہے نا وہ تھیوریکل کے اوپر جو ہے وہ زور زیادہ دیا جا رہا ہے، پریکٹیکل سائڈ پہ جو ہے نا وہ اب جنیرک میں آپ دیکھیں کہ جو ایک نرس جو 4 سال کا یا 3 سال کا ڈپلوما کرتی تھی، آپ اس کا پریکٹیکل دیکھیں تو اس کا جو ہے وہ دگنا بلکہ 3 گنا جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے بنسبت 4 ایئر جنیرک کے جو ہے وہ، اس لیے اس کو پھر ساری نرسنگ کرانے کے بعد 1 سال کا انٹرنشپ پہ اس کو ڈالا ہے، تو وہ اس انٹرنشپ پہ وہ چیز لرننگ نہیں ہوتی ہے جو ٹریننگ کے دوران وہ لرننگ ہے۔ انٹرنشپ جو ہے وہ پیڈ ہے، وہ کیا ادارے جو انٹرنشپ جیسے ہاؤس جاب ہوتی ہے تو ہاؤس جاب میں لوگوں کو ڈاکٹرز کو تو پیسے ملتے ہیں اکثر جگہ پہ، تھوڑے بہت وہ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہمارا ہے تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایز اے اسٹائپنڈ کے طور پہ یہ کنٹریبیوشن ہم کریں گے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکثریت اسٹوڈنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارا کنٹریبیوشن کم ہو، لیکن ان کو سیلری کے طور پہ باہر جو ہے وہ زیادہ مل جاتی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انٹرنشپ جو ہے وہ باہر ہم خود اپنے طور پہ کریں گے تو پھر ہم دے دیں گے، این او سی دے دیں گے تاکہ وہ اپنے طور پہ وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پاکستان نرسنگ کونسل کے ریکگنائز ادارے۔ اچھا، پہلے آپ نے ذکر کر دیا میل نرس کا، لیکن پوری دنیا میں جیسے کہ میل نرس ایسی 10-11% ہے، لیکن پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ نرسز اور میل آئیں، تو پاکستان میں کچھ رکاوٹس ہیں یا ان کو گورنمنٹ کے اندر آنے میں یا ریکروٹمنٹ میں یا کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ پاکستان نرسنگ کونسل یا اور کچھ تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ 10% ریشو تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے کہ ابھی انہوں نے اوپن میرٹ کر دیا ہے۔ اب اوپن میرٹ میں تو اب باقی کو کسر ہی نہیں رہ جاتی کہ اوپن میرٹ میں اب میل اور فیمیل جتنے بھی آئیں گے، لیکن اب جو آگے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میل زیادہ آ رہے ہیں اور فیمیل کم آ رہے ہیں۔ یہ کراچی کی سطح پہ، سندھ کی یا آل اوور پاکستان میں فیمیل کا جو ہے وہ ریشو تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پنجاب میں تو فیمیل زیادہ ہے ابھی، ٹھیک ہے، باقی تینوں صوبوں میں وہ میل کا زیادہ رجحان ہے۔ اچھا، کوئی 1-2 سجیشنز آپ دیں کہ بھئی کس طرح ہم اس پروفیشن کا اور زیادہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، اس کا امیج اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ؟
دو تین وجوہات ہیں کہ ایک تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹار پلس اور ادھر ادھر یہ ڈرامے جو ہم دوسرے ممالک میں انڈیا کے اور اس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو ہماری جو نسل ہے ان کے وہ لینگویج یوز کر رہی تھی. ہم اسلامک ملک میں رہتے ہیں لیکن اسلامک ملک میں رہتے ہوئے بھی ان کی جو ہندی لینگویج یا ورڈ جو ہے ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ادی دیدی اور اس طرح سے جو بھی ہے وہ ورڈ یوز کیا کرتے تھے. لیکن اس طرح سے اگر ہم ڈراموں کے اندر یا ہم کچھ جو ہیلتھ کے ہمارے پاس بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں نرسز کی اویئرنس کے اوپر اور نرس کا ایک پازیٹیو رول جو معاشرے کے اندر ہے، اگر ہم اس کو رول کو جو ہے وہ ہم اگر لے کر آتے ہیں تو جو تھوڑی کنفیوژن ہمارے بیک گراؤنڈ پہ ہے، جو بیک اپ پہ ہم پہلے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈراموں میں بھی دیکھتے آئے ہیں. بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایز اے وائٹ ڈریس پہنا کے ان کو وہ آیا کو اس طرح سے وہ کھڑا کیا ہوتا تھا، اور ڈراموں میں بھی اسی طرح سے اس کا جو ہے وہ مطلب رول پلے دکھایا جاتا تھا نیگیٹو. تو لوگ جو تھے اپنی بچیوں کو وہ آنے میں وہ ڈریک کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اویئرنیس پروگرام لٹریچر ہوں، ڈرامہ ہوں، یا پھر اور بہت ساری ڈبیٹ ہوں یا شوز ہونے چاہیے، مطلب اس طرح سے تاکہ اس میں اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ آئے. ایک سوال میرا بس آخری آپ سے کہ یہ جو پرائیویٹ اداروں کے حساب سے، جیسے میں نے بھی خود بھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ میں تو ایک اسکیل ہے 16 اسکیل، 17 میں بھی بہت ساروں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں میں کوئی اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. سمپل کسی کو یونیفارم پہنا کے اس کے لیے ہم کیسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کیئر کمیشن بنے ہیں ہر صوبے کے اندر لیکن اتنے افیکٹو نہیں ہیں، تو اس میں ہم کس طرح کہ ہمارے جو پروفیشنل جو لوگ اتنی محنت آپ ان کو 3 4 سال پڑھا رہے ہیں، 5 سال ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، تو ان کا جو حق مارا جا رہا ہے اور ان کو پراپر سیلریز نہیں دی جاتی، انڈر پیڈ ان کو کیا اور وہ اوور اسٹریچ ہیں، ورک ان سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اور اس لیے وہ بہت ساری جگہوں پہ تو اپوائنٹ بھی نہیں کیا گیا. ہمارے نرسز نہیں ہیں، نان نرسز جو ہیں جسٹ اپنے آپ کو، اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پرائیویٹ دو چیزیں ہیں، پرائیویٹ کو آپ انسٹیٹیوشنل بیس پہ بات کریں یا ہاسپٹل سائڈ پہ؟ ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پریکٹس ہو رہی ہے. ہاسپٹل سائڈ پہ تو سب سے بڑی جو اس وقت ہے، جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں اس وقت، لیاقت نیشنل ہے، آغا خان ہے، ضیاء الدین ہے، ساؤتھ سٹی ہے، جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں وہ تو 7 ڈے ہولی فیملی، تو وہ ایسے ہیں کہ وہ تو بغیر PNC کے کارڈ کے وہ جاب ہی نہیں دیتے. اگر چھوٹا یا بڑا ادارہ کوئی بھی ہو، اگر PNC کی رجسٹریشن کے بغیر مطلب اگر ان کو دیتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ مطلب پریکٹس غلط ہو رہی ہے. جیسے حال ہی میں دارالصحت کا انسیڈنٹ ہوا، یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا، لیکن اس طرح کے بہت سارے بے شمار اور بھی ہیں ہوتے ہیں اور جو ہوتے رہتے ہیں رپورٹ نہیں ہوتے. جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب PNC ابھی تو پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں ابھی بھی کہ جو PNC کا کارڈ جب تک نہیں ہوتا ان کی سیلری ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. اور بس یہ گورنمنٹ اداروں میں یا پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ میں تو PNC کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی تو پوری ایک ریکوائرمنٹ ہے، جب تک وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہوتی. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہم سر جیمز سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ میں پاکستان ٹور پہ ہوں اور بھی بہت سارے لوگوں سے بہت جلد ملاقات کرواتا رہوں گا. اور اپنا خیال رکھیے گا، اگر اپنا کامنٹس دیں، اور اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.